السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں الفت عشق کس نمبر 37 از قلم زینب راجپوت کے ساتھ۔ وہ بھرپور نیند لیتے ہوئے ہاتھ فضا میں اٹھائے انگڑائی لیتے اپنے سنہری بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بیڈ سے اتری۔ قیام کا خیال آتے ہی نینا نے گردن ترچھی کیے بیڈ کی جانب دیکھا، مگر وہاں اسے نہ پاتے وہ سکون کا سانس لیتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھی۔ ویام کی باہوں میں گزارا ایک ایک پل یاد آتے ہی اس کے چہرے پہ ہزاروں رنگ شرم و حیا کے بکھر گئے۔ جب بھی وہ سرخ چہرے سے اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وارڈروب کھولتے دیکھنے لگی۔ وارڈروب کھولتے ہی اینا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے ہاتھوں سے ان خوبصورت مختلف رنگوں کے حجابوں کو چھوا۔ اس کا خوبصورت چہرہ ایک دم سے دمک اٹھا تھا۔ اینا نے مسکراتے ہوئے ایک خوبصورت ڈارک بلیو کلر کی شارٹ فراک اور اس کے ساتھ میچنگ ہی ڈارک بلیو حجاب نکالا اور فریش ہونے واش روم چلی گئی۔ اگلے 10 منٹ کے بعد وہ شاور لیتی بالوں کو ٹاول میں لپیٹے ہوئے باہر آئی تھی۔ جلدی سے بالوں کو ڈرائی کرتے ہوئے اینا نے انہیں سمیٹتے ہوئے اچھے سے حجاب اوڑھا۔ ایک نظر اپنے سادہ میک اپ سے پاک چہرے پہ ڈالتے ہوئے اینا نے اپنے ہونٹوں کو دیکھا۔ ویام کا سوچتے ہی اینا نے ایک چور نظر بند دروازے پہ ڈالی اور پھر جلدی سے ڈریسنگ مرر پہ رکھا میک اپ کا سامان الٹ پلٹ کرنے لگی۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد بالآخر ایک پنک کلر کا لپ گلوز اسے پسند آ ہی گیا تھا۔ اس نے مرر کے سامنے ہوتے ہی گلوز اچھے سے اپنے چھوٹے سے ہونٹوں پہ لگایا۔ اپنی حرکت پہ وہ خود بھی حیران سی تھی۔ وہ خود اپنی ان بدلتی ہوئی سوچوں سے انجان ویام کی محبت، اس کی توجہ پانے کو یہ سب کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ خوف سے اچھلی تھی کہ اچانک سے ہاتھ میں تھاما لپ گلوز نیچے جا گرا۔ اینا نے مرر سے ویام کو دیکھ ایک دم سے تیزی سے دھڑکتے دل سے مڑتے ہوئے اسے دیکھا، جو پریشانی سے اس کی ہوائیاں اڑتے چہرے کو دیکھ اس کے قریب ہوا۔ کیا ہوا این، آر یو اوکے؟ ویام متفکر سا اس کے قریب جاتے ہوئے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹائے اسے اپنے بے حد قریب کرتا بغور اس کی گرے کانچ سی شفاف خوبصورت آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، اینا نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا۔ خوف سے ہٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ ویام نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنی باہوں میں بھرا اور چلتا ہوا روم سے باہر نکلا۔ اینا سر اس کے سینے سے ٹکائے ویام کی دھڑکنوں میں چلتے اپنے نام کی دھنوں کو سنتی اپنے آپ کو کسی ریاست کی شہزادی تصور کرنے لگی۔ وہ واقعی ایک شہزادی تھی جسے چاہنے والا، الفت کرنے والا ایک خوبصورت شہزادہ اللہ نے اسے دیا تھا۔ ویام اس کی ہر سوچ سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا اسے کس طرح سے اپنی این کو ہینڈل کرنا ہے۔ ویام نے ڈائننگ ٹیبل کے قریب جاتے ہوئے جھکتے اسے ایک کرسی پہ بٹھایا۔ میں خود کھا لوں گی۔ اینا آنکھیں پھیلائے میز پہ سجی اتنی ساری ڈشز کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں حیرت و شرمندگی سے پھیلی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ سب ویام نے خود اس کے لیے بنایا ہوگا اور اب یوں اس کا خود کو کھلانا اینا کو شرمندہ سا ہوتے کہا۔ ویام اس کے برابر بیٹھتا ہوا چیئر اس کے قریب کرتے حجاب کے ہالے میں لپٹے اس کے خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی پھولی سرخ پڑتے گال دیکھ ویام کے گلے میں ایک دم سے گلٹی سی ابھرتے ہوئے معدوم ہوئی۔ جب ہی اس نے جھٹکے سے اسے کھینچتے ہوئے اپنی گود میں لیا، اینا نے سہمتے ہوئے ہاتھ اس کی چوڑے کندھوں پہ رکھے، جو اپنی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے اینا کو دیکھ رہا تھا۔ ویام اپنے حجاب کے گرد حائل ہوتے اس کے بھاری ہاتھ کی انگلیوں کی جنبش اینا نے جھرجھری لیتے ہوئے آنکھوں میں خوف سموئے اسے دیکھا، جو بالکل پرسکون گہری نظروں سے اس کی خوبصورت آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستگی سے اس کا حجاب اتارنے لگا۔ ویام نے ایک دم آرام سے اس کے حجاب کو چہرے سے ہٹایا۔ اینا کی سنہری ریشمی خوبصورت بال کسی گھٹا کے جیسے مقابل کے چہرے اور کندھوں پہ بکھرے ویام کو مزید بے خود کرنے لگے۔ ویام نے اینا کی کمر سہلاتے ہوئے اسے جھٹکے سے اپنے نزدیک کرتے سارا فاصلہ تمام کیا تھا۔ اس کے ہلکے نم بالوں میں سے آتی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انڈیلتے ویام نے ناک آہستگی سے اس کی دائیں گال سے مس کی۔ اینا کی پلکیں اس کی بے باک لمس پہ لرزنے لگیں۔ دل کی دھڑکنیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ جب بھی اس نے تھوک نگلتے ہوئے اپنا خشک حلق تر کیا تھا، ویام کی دہکتی گرم سانسیں اس کے چہرے پہ پڑتے ہوئے اس کے پور پور کو لرزا گئیں۔
جبکہ مقابل اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھوتے ایک دم سے اس کے گلابی ہونٹوں پہ جھکتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ ویام کی شدت بھرے لمس کو اپنے ہونٹوں پہ محسوس کرتے اینا نے آنکھیں مضبوطی سے میچھی، جبکہ اس کے سانسوں کی خوشبو کو خود میں انڈیلتے ویام مدہوش سے اس کی کمر کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے اسے خود میں قید کرنے لگا۔ سانس سینے میں الجھنے پر اینا نے مضبوطی سے اس کے کندھوں کو تھاما جو مدہوش سا اس کی سانسوں کو خود میں اتارتے ہوئے سکون سے آنکھیں موندے ہوا تھا۔ ویام نے نرمی سے اس کے بالوں کو اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہوئے اپنے دہکتے ہونٹ اس کی شفاف گردن پہ رکھے تو اینا نے بے چینی سے اس کے سینے میں منہ دیا۔ ویام نے خمار سے سرخ ہوتی ہوئی اپنی بھوری آنکھوں سے خود میں چھپی اپنی ننھی سی جان کو دیکھا جو اس سے بچنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مائی این۔ ویام نے شدت سے اس کے گالوں پہ بوسہ دیتا اس کے چہرے پہ بکھرے بالوں کو سنوارتے ہوئے کندھوں پہ ڈالا۔ ویام میں اتنے اچھے سے تیار ہوئی تھی، اپنے بکھرے بالوں کو دیکھ اینا نے خفا سا ہوتے ہوئے کہا، جبکہ نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی جبکہ گال اس کی قربت اور بے باک نظروں کی تپش سے دہک رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھو این، میں تم سے بھی زیادہ حق رکھتا ہوں، تمہاری روح سے لے کر تمہارے اس نازک وجود پہ تم سے زیادہ ویام کاظمی حق رکھتا ہے۔ تمہاری اس سنہری سورج کی کرنوں کی مانند چمکتے ہوئے خوبصورت بال، ان کو دیکھنے، ان کو چھونے، ان کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں انڈیلنے کا یہ ویام کاظمی اکیلا وارث ہے۔ جب تک تم میرے قریب رہو میری نظروں کے اظہار میں، تب تک تم یوں ہی بنا حجاب کے رہو گی۔ گھر سے باہر نکلتے وقت تم چاہے حجاب اوڑھو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مگر آج کے بعد میری قربت میرے ساتھ میں خود کو مجھ سے چھپانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ ایک بار میرے جنون نے میری الفت سے بغاوت کی تو میں خود نہیں جانتا کہ تمہارے اس نازک وجود، تمہاری ان مہکتی سانسوں کو رہائی ملے یا نہ ملے۔ ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے بے حد قریب کرتا ہوا اس کے چہرے پہ اپنی گرم دہکتی سانسیں چھوڑتا اینا کو سہمی نظروں میں دیکھتا جنون خیزی سے بولتا ہوا اسے لرزنے پر مجبور کر گیا۔ ریلیکس، آج اپنی این کو میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤں گا۔ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے ویام کو اپنے لہجے، اپنے لفظوں کی شدت کا اندازہ ہوا تو اس نے فوراً سے اس کی پیٹھ رب کی، جبکہ مقابل کی بھاری سرد انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی کمر پہ محسوس کرتی وہ خود میں سمٹنے لگی۔ ویام نے جوس کا گلاس اٹھایا اس کے سامنے کیا تو اینا نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل سے ویام کو دیکھتے ہوئے ایک دو گھونٹ بھرا۔ ویام نے گلاس اپنی جانب کرتے ہوئے اینا کی سائڈ سے اپنے ہونٹوں کو لگائے سارا جوس ختم کیا تھا۔ اینا پریشان سی اس کی گود میں بیٹھی کافی عجیب فیل کر رہی تھی۔ ویام کا ہر بدلتا روپ اسے سہمنے پر مجبور کر دیتا تھا، جانے وہ اور کیسے کتنے روپ اپنے اندر رکھتا تھا جن سے فی الحال وہ ناواقف تھی۔ یہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے میں نے، میرے عشق۔ ویام نے ہونٹ اس کے پھولے گلابی پڑتے گال پر رکھتے ہوئے بھاری سرگوشی کرتے اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ ویام نے آملیٹ اور پراٹھا قریب کرتے ایک بائٹ بنایا اس کے منہ کے قریب کیا تھا جسے وہ خاموشی سے اچھے بچوں کی طرح کھاتے ہوئے ویام کو دیکھنے پہ نظریں چرانے لگی۔ بس، اینا نے گھبراتے ہوئے ایک دو بائٹ لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھاما تھا۔ ویام نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھ گہرا سانس فضا کے سپرد کیا۔ این میرا جنون، میری الفت، یہ عشق صرف تمہارے لیے ہے۔ تم چاہے مجھے کوئی پاگل تصور کرو، مگر سچ یہی ہے کہ میری الفت عشق میرے جنون کے آگے آ کر بار بار جیت جاتی ہے۔ یہ ویام کاظمی اور صرف تمہارا ہے، جیسے تم صرف میری ہو۔ مجھ سے لڑا کرو، مجھ سے غصے سے بات کیا کرو، مگر یوں خاموش مت ہوا کرو۔ ویام نے ٹیشو اٹھایا اس کا چہرہ نرمی سے صاف کرتے ہوئے کہا تو اینا کو ایک پل میں شرمندگی نے آن گھیرا۔ وہ جھٹکے سے اس کے شرٹ لیس کشادہ سینے سے لگتے ویام کا سانس روک گئی، اپنے سینے سے لگے اس نازک وجود کی خوشبو کو خود میں اتارتا محسوس کرتے ویام نے مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد حصار بنایا، اسے خود میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری، مجھے پتا ہے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، مگر اب تم پہلے کے جیسے نہیں رہے تو مجھے شرم آتی ہے تم سے بات کرتے۔ اس کے کان کے قریب بالکل مدھم آواز میں سرگوشی کرتے وہ ویام کو اپنی بدلتی کیفیت سے آگاہ کرنے لگی، جو کہ اس سے پہلے ہی اس کی کیفیت سے آگاہ تھا۔ ویام کے لب دلکشی سے مسکرائے تھے
تو گالوں پہ ابھرے قاتل ڈمپل نے اپنے خوبصورت جھلک دکھائی۔ وہ اس لیے جانا کیونکہ اب میرے پاس یہ سب کرنے کا پرمٹ ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے ویام سے دور ہو جاؤ۔ تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں ہو سکتی الفت دل، کیونکہ یہ ویام کاظمی سانس روکے رہ سکتا ہے مگر اپنے عشق، اپنے جنون سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کی گردن سے اس کے سنہری بال سمیٹتے ہوئے ویام نے مدہوشی سے اپنے انابل لب اس کی شفاف گردن پہ رکھے۔ اینا گہرا سانس بھرتے ہوئے اس میں سمٹنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید بہک جاؤں، جاؤ جلدی سے ریڈی ہو کے آؤ، موم سے ملوا کر تمہیں یوں ہی ڈراپ کروں گا۔ اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے ویام نے محبت سے اس کے گلابی ہونٹوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اینا تو جیسے انتظار میں تھی، وہ جلدی سے اس کے اصرار سے نکلتے فوراً کمرے کی جانب بھاگی۔ پورے دن کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ تھکاوٹ سے چور اوپر آتے ہی دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا۔ ایک دم سے اس کے بھاری قدم دروازے کے بیچ میں ہی تھمے تھے جب نظریں اپنے کمرے کے بدلے زاویے پر پڑیں۔ خوبصورتی سے گرے اور بلیک کے پینٹ سے مزین کیا گیا کمرہ، جس کے بائیں جانب کونے پہ ایک بڑا سا درمیانی سائز کا خوبصورت بیڈ تھا، جس کو دیکھ ہی اس کے نئے ہونے کا اندازہ ہو رہا تھا۔ سامنے ہی ایک جانب ڈریسنگ میرر تھا جس پہ حیا کی ضرورت کے لیے سارا سامان موجود تھا، جبکہ اس کی چھوٹی سی لکڑی کی بنی الماری کی جگہ اس کمرے کی جگہ کے حساب سے ایک اچھی وارڈروب سیٹ کی گئی تھی، جو بیڈ کے پائنتی کی جانب والی پوری دیوار کو گھیرے ہوئے تھی۔ لے دے کے کمرے میں ایک صوفے کی جگہ بچی تھی۔ بھاؤں نے گردن گھمائے دروازے کو بند کرنا چاہا تو وہ داد دیے بنا نہ رہ سکا، کیونکہ صوفہ بھی سیٹ کیا گیا تھا۔ اس نے مڑتے ہی اپنے ہاتھوں کو پیچھے گھمائے دروازہ بند کیا اور پھر چلتا ہوا وہ بیڈ کے قریب رکتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز پہ چونکتا ہوا مڑا، جہاں اس کی نئی نویلی دلہن سر تا پاؤں بھا سنگھار کی سرخ رنگ کی پوشاک میں سجی امن کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ وہ سرد سانس خارج کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی پہلی پوزیشن میں ہوا اور بے نیازی سے بٹن کھولنے لگا۔ حیا تو خود حیران ہوتے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ وہ کمرہ تو نہیں تھا جہاں سے وہ صبح گئی تھی۔ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے کھول کے پھر سے غور کیا۔ ہاں، مگر یہ سب وہ خود ہی الجھی تھی، جبکہ اس کی حیرانگی کو مقابل نے دیکھتے ہوئے بھی نوٹ کر چکا تھا۔ کیا کمرے کو اپنی کالی کالی آنکھوں سے گھور رہی ہو؟ کھانے کا ارادہ ہے اسے، یا پھر نظر لگانے کا؟ امن نے مڑتے ہوئے شرٹ اتارتے ہوئے اس پر پھینکی تو حیا کا ستا ٹوٹا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی، جو ہڑبڑاتے ہوئے بیڈ پہ بیٹھا اپنے شوز اتار رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسے بیڈ سے اٹھتا دیکھ حیا نے حیرت سے کمرے کی بابت سوال کیا تھا۔ وہ جو فریش ہونے کی غرض سے واش روم جا رہا تھا، ایک دم سے اس کے قدم تھمے۔ وہ ایک قدم آگے اور ایک پیچھے لیے یوں ہی کھڑا اپنے سے محض 3 قدموں کے فاصلے پر کھڑی اس پور سجی اپنی جائز بیوی کو دیکھ رہا تھا، جس پر اس کا جائز حق تھا، جس کو دیکھتے ہی بھاؤں کے جذبات میں آگ دہک رہی تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں، کیا ہے یہ سب؟ اس کی بات کو اپنے مطلب سے الٹتے ہوئے وہ اپنے بھاری قدم اٹھاتا اس کے نزدیک ہونے لگا۔ حیا نے حیرت سے اسے دیکھا، جس کی آنکھوں میں خمار کی سرخی چھانے لگی تھی۔ سرخ و سفید چہرے پہ بلا کی سنجیدگی تھی، جبکہ حیا کے پیچھے کی جانب بڑھتے قدموں پر بھاؤں کی گھنی مونچھیں تلے لب دلکشی سے مسکرائے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سب نے زبردستی پہنایا مجھے یہ سب۔ اپنے بھاری کامدار دوپٹے کو گھسیٹتے ہوئے وہ سرنفی میں ہلاتے پیچھے ہونے لگی، جبکہ امن کی نظریں اس کے ماتھے پہ سجے مانگ ٹیکے سے ہوتے ہوئے اس کے کان میں چمکتے بھاری آویزوں پہ تھیں۔ حیا نے خشک ہوتے حلق کو تر کیا تھا۔ صبح امن کے جانے کے بعد ہی تو سب خواتین اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ ایک بڑے سے کمرے میں لے جاتے سب نے باری باری اس کی نظر اتاری تھی، جو ان کے رویے پہ کنفیوز سی تھی، مگر پھر ان سب کی کچھ نہ کچھ باتوں سے اسے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ سب امن کی بہت عزت کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ان کا آسرا امن بنا تھا۔ حیا کو جانتے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوئی تھی، جیسے دل میں ایک ٹھنڈی پھوار سی برسی تھی۔ ان سب خواتین نے ہی زبردستی اس کے حجاب کو کھولتے ہوئے اسے یہ سرخ بھاری پوشاک دیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے بھاؤں ہی گھر آتا تھا۔ باقی سب مردوں کے آنے سے پہلے وہ اسے اچھے سے تیار کرتے، دوپٹہ سر پہ اوڑھاتے اس کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ حیا نے جلدی سے کمرے میں آتے ہی چینج کرنے کی خاطر دروازہ کھولا تھا، مگر سامنے ہی وہ پہلے سے اپنے بھاری وجاہت کا شاہکار لیے اپنے مضبوط توانا وجود کے ساتھ کمرے کے وسط میں کھڑا تھا۔
امن امن کے بھاری ہاتھ کو اپنے پیٹ کے گرد لپٹتا پاتے حیا کا سانس سینے میں الجھا تھا، جبکہ امن نے کھینچتے ہوئے اسے خود سے نزدیک تر کرتے ہوئے اس کی پشت کو سینے سے لگایا اور آہستگی سے اس کے وجود پہ ٹکے اس بھاری دوپٹے کو سرکاتے وہ اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ حیا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہا تھا، مگر مقابل اس کی کوشش کو ناکام کرتے ہوئے اس کے کان میں چمکتے آویزے پہ لب رکھتے ہوئے حیا کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ امن نے جھٹکے سے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں بھرا، جو بری طرح سے لرزتی زمین بوس ہونے کو تھی۔ امن خود پہ جھکتے اس کے کشادہ سینے کو دیکھ حیا نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا تو امن نے جھکتے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھوا۔ حیا نے ڈرتے ہوئے اس کے کندھوں کو بری طرح سے دبوچا تو امن نے جھکتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے اس کے نازک کے وجود کے گرد اپنا مضبوط بھاری ہاتھ لے جاتے ہوئے اسے سینے سے لگایا۔ اس کے چہرے پہ اپنی محبت کی بارش کرتے بھاؤں نے ہونٹ اس کے ماتھے پہ سجے مانگ ٹیکے پہ رکھے اسے آہستگی سے الگ کرتے ہوئے نیچے پھینکا تھا، اور پھر ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے اس کے کانوں سے آوازیں نکالتے وہی عمل دہرایا۔ ان سب میں وہ بری طرح سے اس کی قربت، اس کی شدت بھرے لمس پہ گھبرائی سی سانس روکے اس کے سینے سے لگی پڑی رہی۔ امن کے دہکتے ہونٹ اپنی ناک میں چمکتے موتی پہ پاتے حیا نے تڑپتے ہوئے اسے پکارا، کافی تھک چکا ہوں میں حیا، اپنی یہ ساری تھکن میں تمہارے اس نازک وجود پر نکالنا چاہتا ہوں، اپنے جنون کی انتہا سے تمہیں روشناس کروانا چاہتا ہوں، تمہاری روح تک پذیرائی کرتے تمہاری سانسوں کو اپنی قید میں لینا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کے احتجاج پہ مقابل نے جھکتے ہوئے اس کے کان میں بھاری مگر بے باک سرگوشی کی تو حیا کا روم روم لرز اٹھا، جبکہ امن اس کی حالت سے بیگانہ جا بجا اس کی گردن پہ اپنی شدتیں لٹاتے ہوئے اسے بے حال کر گیا۔ اپنی گردن کی دائیں جانب اپنے دل پہ اس کے شدت بھرے لمس پہ حیا مچل اٹھی، مگر مقابل نے اس کے وجود کو قید کیے اسے پھڑپھڑانے کا بھی موقع نہ دیا۔ حیا کی بے ترتیب سانسوں کو محسوس کرتے بھاؤں نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنی قربت میں نڈھال پڑی اس نازک سی جان کو دیکھا، جس کا بکھرا سراپا اس کے جذباتوں کو مزید دہکا گیا۔ جبھی وہ شدت سے اس کے نرم گلابی ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کی سانسوں کو خود میں اتارتا حیا کو اپنے جنون، اپنی الفت سے روشناس کروانے لگا۔ حیا تو اس کے شدت بھرے لمس پہ بے جان ہو چکی تھی، آنے والے لمحات کا سوچتے ہی خوف سے اس کی آنکھوں سے بے اختیار ہی کئی آنسو بہہ نکلے تھے، جنہیں اس کے ہونٹوں پہ جھکے امن نے محسوس کرتے ہی سر اٹھایا اسے دیکھا، جو آنسو بہاتے کپکپاتے نم ہونٹوں سے رونے کا شغل پورا کر رہی تھی۔ امن نے غصے سے اس کے رونے سے لرزتے وجود کو دیکھا اور ہاتھ اس کے بالوں میں لے جاتے جھٹکے سے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ اس کی جارحانہ گرفت پہ حیا کی سسکی سی نمودار ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا یہ رونا دھونا مجھے میرا جائز حق لینے سے روک سکتا ہے؟ جتنی جلدی ہو سکے اپنے اس دماغ میں یہ بات بٹھا لو، حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ یہ شادی تمہارے نخرے دیکھنے کے لیے نہیں کی میں نے، بلکہ اپنے سکون کے لیے کی ہے، وہ سکون جو تمہاری قربت میں تمہارے مچلنے سے ملے گا مجھے۔ تیار کر لو خود کو آج کی رات، کیونکہ کل کی رات تمہیں ہر حال میں میری شدتیں سہنا ہوں گی۔ اس کے کان میں اپنی سرد غصے سے لبریز آواز میں سرگوشیاں کرتا وہ ایک نظر اس کی بکھری ہوئی حالت پہ ڈالتا فوراً سے اٹھتے اپنی شرٹ لیتا کمرے سے نکلا تھا۔ نظریں سیدھی رکھو اپنی، اس کے پیٹ میں اپنی کوہنی سے تیز وار کرتے ہوئے علایا نے جلن سے سرخ چہرہ لیے کہا تھا، جبکہ اس کے یوں اچانک سے اپنے پیٹ پہ وار کرنے پہ اذلان نے درد سے ذرا سا جھکتے ہوئے اپنے سرخ چہرے سے لب کا کونا دانتوں تلے دبایا۔ ڈارلنگ، اتنا جیلس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہارا آدھا شوہر ہے ہی اس قدر ہینڈسم کہ لڑکیاں شہد کی مکھیوں کی طرح منڈلاتی ہیں میرے آگے پیچھے۔ اپنے بلیک کوٹ کو ایک ادا سے کندھوں سے برابر کرتا وہ اپنے پاس سے گزرتی لڑکی کو دیکھ اسمائل پاس کرتے ہوئے علایا کو آگ لگا گیا۔ اپنا منہ کالا کرنے کی ضرورت نہیں میرے ہاف ابھی، ویسے بھی سارے کے سارے ہی کالے ہو، اب اگر کسی بھی لڑکی کو یوں اسمائل کر کے دیکھا نا تو دانت توڑ کے جبڑا ہاتھ میں تھما دوں گی۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی رات میں کی اذلان کی گستاخیاں، وہ بھولی نہیں تھی جو یوں سے یہ معاف کر دیتی۔ کالو کی جان، تم بس ایک بار پورا شوہر بننے دو، پھر دیکھنا تمہارا ہی کالو تمہیں کیسے اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے۔ اذلان نے ایک دم سے اس کی نازک پتلی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے اسے اپنے بے حد نزدیک کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تھا،
علایا کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی، مگر وہ تلخی سے مسکراتی اپنی کاجل سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی سر جھٹک گئی۔ محبت اعتبار مانگتی ہے مسٹر الوی، جو آپ میں نہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں جنہیں آپ پورا نہ کر سکیں۔ اس کے بائیں جانب سینے پہ اپنے سفید دودیا نازک ہاتھ کی انگلیوں کو رکھتے ہوئے وہ اذلان کی آنکھوں میں دیکھتے تنزیہ گویا ہوئی۔ اذلان کا چہرہ پل میں متغیر ہوا۔ وہ اس وقت رات کے 11 بجے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھے جہاں پہ ان کی ملاقات کے مطابق HR نے آنا تھا۔ ڈانس کرو گی میرے ساتھ؟ اذلان نے اپنے حصار میں مقید اس کی بلیک میکسی میں دمکتے نازک سراپے کو دیکھتے ہوئے بات بدلتے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ علایا نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے اسے اذلان کا یوں بات بدلنا سخت غصہ دلاتا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے، اسے پھر سے وہی مان بخشے جو اس نے خود چھین لیا تھا، مگر وہ مقابل کی سوچ سے انجان تھی۔ بھلا کیسے جان لیتی کہ اس کے دل میں اس وقت کیا چل رہا تھا؟ تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں، یہی کافی ہونا چاہیے تمہارے لیے۔ جاؤ جا کر ان چہیتیوں میں سے کسی کے ساتھ کرو ڈانس۔ وہ غصے سے اسے اپنے ساتھ برابر کی آگ لگاتی ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اذلان کو عجیب سی نظروں سے گھورتی لڑکیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی، اور ایک جھٹکے سے اپنا آپ چھڑواتی وہ باہر کو نکلی۔ علایا نے ایک چور نظر پیچھے مڑتے اذلان کو دیکھا، مگر اس کے آگے پیچھے کھڑی ہوتی ان لڑکیوں کو دیکھ علایا کے لبوں پہ ایک تلخ مسکراہٹ در آئی، اور آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وہ وہاں سے نکلی۔ کیا ہو گیا ہے جو میں نے ایسے بول دیا؟ مجھے روک بھی تو سکتا تھا، مگر نہیں، اسے تو بس موقع چاہیے تھا ان لڑکیوں کے ساتھ منہ مارنے کا۔ خیر، مجھے کیا لینا دینا میری بلا سے، جو مرضی کرے، منہ لگائے یا ڈانس کرے۔ سنہری روشنی سے مزین اس بڑے سے لان میں وہ اضطراب سے آگے پیچھے چکر کاٹتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ ان لڑکیوں کے بیچ میں اذلان کو یوں کھڑا دیکھ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دل چاہا کہ ابھی جا کر ان سب کو گنجا کرتے، مگر اس وقت اپنی پوزیشن کا سوچتے ہوئے وہ صبر کے لمبے گھونٹ بھرتے اب گہرے سانس لیتی خود کو پرسکون کر رہی تھی۔ ایلا! اپنی پشت پہ کسی بھاری گمبھیر مگر جانی پہچانی آواز کو سنتے ہوئے وہ چونکتے پیچھے مڑی تھی۔ علایا نے بغور اس شخص کو دیکھا جو بلیو پرنٹڈ ڈریس کوٹ پینٹ میں اپنے درمیانہ قد کے ساتھ دونوں ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے اپنی نظروں میں عجیب سی چمک لیے اسے سر تپاؤں گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ او مسٹر چھوٹو! اسے پہچانتے ہی علایا نے جھکتے اس کے قریب آتے جوش سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ اس کے طرز تخاطب پہ مقابل کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ وہ خود سے 2 قدم اٹھایا، علایا کے قائم کیے فاصلے کو مٹاتا اس کے قریب رکا۔ وہ ابھی ابھی پارٹی میں آیا تھا، مگر اچانک سے لیلا کی آتی کال پہ وہ اپنے پارٹنر کو ایکسکیوز کرتے باہر آیا تھا، مگر باہر آتے ہی اس کی نظریں سرخ چہرے سے چکر کاٹتی علایا پہ پڑی۔ لیلا کی آواز مسلسل اس کے فون سے آ رہی تھی، مگر وہ تو بس ٹکٹکی باندھے علایا کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھتے ہی اسے اپنا ہر خواب کا گماں ہوا تھا، مگر پھر خود ہی اپنے بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے وہ اس کے پاس آیا تھا، اور اب تو اس کے منہ سے اپنا نام سنتے اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سچ میں تھی، کوئی خواب نہیں تھا۔ HAR کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی، دل اس کے سجے سنورے قاتل مخڑے پہ اٹک سا گیا تھا جبھی اس نے ایک دم سے مسکراتے ہوئے اسے آج ہی اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھے بھول گئی ہوگی۔ HAR نے چہرے پہ معصومیت سجایا، اس کے چہرے کا طواف کرتی اس کی کالی لٹکوں نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے یوں شکوے پہ علایا کا مسرور سا کہکہ فضا میں گونجا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف ان کو بھولتی ہوں جو یاد رکھنے کے قابل نہ ہوں۔ علایا نے دلکشی سے مسکراتے ہوئے رسان سے کہا تو HAR اس کے تیکھے نقوش کو دیکھتے کہیں کھو سا گیا، نظریں جیسے اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے میں یاد رکھنے کے قابل ہوں؟ اپنے سر کو خم دیتے HAR نے دل سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، نہیں، اب ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں۔ ویسے تمہیں میرا نام کیسے پتہ چلا؟ علایا نے کہتے ہوئے ساتھ ہی اسے مشکوک نظروں سے سر تپاؤں گھورتے ہوئے آئی برو اچکاتے ہوئے سوال کیا تو HAR نے سرد آہ بھرتے ہوئے علایا کے حسین چہرے کو دیکھا۔ میں تو کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، مگر تم تو جیسے غائب ہی ہو گئی تھی۔ دیکھ لو، جن کی تلاش سچی ہو وہ منزل تک پہنچ جایا کرتے ہیں، جیسے آج میں تم تک پہنچ گیا۔ HAR نے اس کے وجود کو آنکھوں میں سموئے معانی خیزی سے کہا تھا۔ علایا ایک ادا سے مسکرائی،
میرا نام جان لیا ہے، اب اپنا نام بھی بتا دو۔ اس سے بات کرنا علایا کو اچھا لگ رہا تھا، وہ واقعی میں کافی اچھا تھا۔ میرا نام، وہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگا۔ علایا اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرا نام حسام ہے، مگر تم مجھے راج بھی کہہ سکتی ہو۔ آج پہلی بار اس نے اپنا تعارف HAR کی جگہ اصلی نام سے کروایا تھا۔ علایا کے ہونٹوں سے اپنے نام کو سننے کی خواہش میں وہ سرد ہواؤں میں اس کے نازک وجود کو دیکھتا مسرور سا تھا۔ اوکے نائس نیم راج، علایا نے مسکراتے ہوئے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تھا اور ایک دم سے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ HAR کی سرخ پڑتی نظریں اس کی اپنی جانب بڑھے دودیا نازک ہاتھ پر تھی۔ HAR نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے جھٹکے سے علایا کو بازوؤں کو کھینچتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ HAR کے ماتھے پہ ایک دم سے ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ وہ شدید غضب سے نظریں اٹھائے اپنے اور ایلا کے بیچ کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگا جس کی پشت HAR کی جانب تھی، مگر اس کے اونچے قد و قامت اور چوڑے کشادہ سینے کی وجہ سے علایا اس کے پیچھے چھپ سی گئی تھی۔ ہے مسٹر، کون ہو تم؟ HAR غصے سے غراتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جو سرخ نظروں سے علایا کو دیکھتا پلٹتے ہوئے HAR کو دیکھ رہا تھا۔ لیٹس گو علایا، اسے تیز نظروں سے دیکھو۔ وہ علایا کے نازک ہاتھ میں اپنا بھاری مضبوط ہاتھ ڈالے بولا تھا، لیٹ می گو اذلان۔ علایا نے غصے سے چیختے اذلان کے سرخ لپسٹک سے سجے گال کو دیکھ اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا۔ جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے نہیں جانا تو ہاتھ چھوڑو اس کا۔ HAR نے اذلان کے ہاتھ میں موجود علایا کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہا تو علایا نے اس کے چھوٹے پیکٹ کو سر تھا پاؤں گھورا۔ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ اذلان نے دانت پیستے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے پیچھے کرنا چاہا تھا، جو مشکل ہی سے اس کی گردن تک آ رہا تھا، مگر مقابل اپنی جگہ سے 1 انچ تک نہ ہلا تھا۔ دکھنے میں چھوٹا ضرور ہوں، مگر اندر سے پورا ہوں۔ اپنے سینے پہ رکھے اذلان کے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا، جبکہ اذلان کے کندھوں سے اوپر اچھلتے یہ سب دیکھ علایا سیٹی کی شیپ میں گول کرتی قاتلانہ مسکرائی۔ واقعی میں چھوٹا پیکٹ بہت تباکن ہے۔ اذلان کے ترچھی نظروں کو خود پہ پاتے ہوئے واپس سیدھی سی کھڑی ہوتی بڑبڑائی، تم جاؤ، میں خود ایلا کو ڈراپ کر دوں گا۔ اپنے کالر کو ٹھیک کرتا وہ اذلان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکالتا علایا کی جانب بڑھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر مسٹر XYZ، یہ میری بیوی ہے، میری ملکیت۔ آج تو اس کا نام تم نے لے لیا اور میں نے تمہیں سے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، مگر آج کے بعد میری بیوی کے نزدیک آنے کی یا پھر اس کا نام اپنی زبان سے لینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ اذلان نے جھٹکے سے تیش میں اس کے گریبان کو دبوچتے ہوئے کہا، جبکہ HAR تو اس کے منہ سے علایا کے لیے لفظ بیوی سنتے ہی جیسے شوق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اس کے یوں بت بنے وجود کو پیچھے کی جانب دھکیلتے اذلان نے غصے سے علایا کے بازوؤں کو اپنی مضبوط سخت گرفت میں لیا تو وہ پھڑپھڑا اٹھی۔ راج یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے جانتی بھی نہیں ہوں، پلیز مجھے بچاؤ، پلیز ہیلپ می۔ اس کے ساتھ گھسیٹتی علایا نے چیختے بڑبڑاتے HAR کو مدد کے لیے بلایا، جو ایلا کی آواز پہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل سے اس جانب بھاگا جہاں اذلان اس اپنی گاڑی کی جانب لے جا رہا تھا۔ راج پلیز سیو می، یہ گنڈا۔ علایا اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ پھر سے چلائی تھی، جبکہ اذلان نے زخمی نگاہوں سے جبڑے بھینچتے اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کرتے گاڑی سے پن کیا، تو وہ سہمی نظروں سے تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے اوپر سایہ کی اذلان کو دیکھنے لگی، مگر جیسے ہی نظریں اس کی لپسٹک سے سجے گال پہ گئیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی جلن، عجیب سا غصہ پیش آنے لگا۔ جب ہی دانت پیستے ہوئے اذلان کے بھاری ہاتھوں کو خود سے دور کرنا چاہا، پلیز سیو می، ابھی وہ مزید کچھ کہتی کہ اذلان نے جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو قید کرتے علایا کے لفظوں کو اپنے ہونٹوں سے چن لیا۔ علایا آنکھیں پھیلائے اپنے ہونٹوں پہ جھکے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جو اس کی نرم و ملائم ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتا مدہوشی میں آنکھیں موند گیا۔ علایا نے اپنے ہاتھ ہلاتے اس کی قید سے رہائی چاہی، مگر مقابل نے جھٹکے سے اسے سینے میں بھینچتے گرفت مضبوط کی کہ اس کے جان لیوا شدت بھرے لمس پہ اپنی سانسوں میں اترتی اس کی دہتی سانسوں کو محسوس کرتی وہ بے بسی سے آنکھیں موندے اس کے حصار میں قید سی ہو گئی تھی۔ سر، HAR کے بڑھتے قدموں کو پیچھے سے آتی اس کے خاص آدمی کی آواز نے روکا۔ وہ حد سے زیادہ چونکا تھا، جب بھی وہ حیرانگی سے پریشان کھڑے شارلی ایبڈو کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا میری روزی کو؟ وہ غصے سے بفرتا ہوا مقابل کے چہرے پہ کسی درندے کی مانند دہاڑا تھا۔ اس کی غراہٹ میں چھپے کرب و وحشت، کسی اپنے عزیز جان کو دینے کا خوف
شامل تھا، جبکہ شارلی ایبڈو کسی غلام کی طرح اس آدمی کے سامنے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ وہ انسان جسے پورا ترکی اس کے قد و قامت اور وحشت سے جانتی تھی، آج HAR کے سامنے اس کی بہن کے گمشدہ ہونے پر وہ کسی گناہگار کی طرح اس کے گھٹنوں میں بیٹھتا اپنا سر اس کے سامنے پیش کر گیا، جبکہ HAR شارلی کو یوں اپنے قدموں میں بیٹھتے ہی اپنی روزی، اپنی بہن جسے اس نے کسی شہزادی کی طرح دنیا کے سرد و گرم سے محفوظ رکھتے سونے کے محل میں پالا تھا، آج اس کے یوں کسی انجان دشمن کے شکنجے میں ہونے کے خوف سے اس کے سینے میں موجود دل جیسے کسی نے ہاتھ میں بے دردی سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا تھا۔